الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو، اسی سے توبہ و استغفار کرو اور اس دن کے لیے تیاری کرو جس دن تم اس سے ملنے والے ہو۔ دینی بھائیوں، ہم پر اللہ کی نعمتیں چھائی ہوئی ہیں اور ہمارے اوپر مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں جس سے اللہ نے نوازا اور کتنی مصیبتیں ہیں جسے اللہ نے ہم سے دور کی۔ بس جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی اتباع کرتے ہوئے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر و خوف میں امن و امان دیا۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ نیز سورہ نور آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند کر چکا ہے، اور ان کی اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 112 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو پورے ایمان و اطمینان سے تھی، ان کی روزی ان کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی تھی، پھر اس نے ان کی نعمتوں کا کفر کیا تو اللہ نے اسے بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، اس ملک میں جو نعمتیں آپ کو حاصل ہیں ان کا ایک شکر یہ بھی ہے کہ معاشرے و جماعت کا پابند رہا جائے، اللہ کی نافرمانی کے بغیر حکمرانوں کی بات سنی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، شریعت کے مطابق ان کو نصیحت کی جائے اور غیب میں ان کی مدد و اصلاح و توفیق کے لیے دعا کی جائے۔ امام بخاری و مسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، تم میرے بعد ایسے لوگوں سے ملو گے
جو تم پر دوسروں کو مال میں افضل قرار دیں گے، پس تم صبر کرو جب تک کہ تم مجھ سے حوض پر نہ ملو۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان قریب ایسی چیزیں رونما ہوں گی جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اوپر جو حق ہے اسے ادا کرو اور اللہ سے اپنا حق طلب کرو۔ نیز بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة۔ مسلمان پر لازم ہے کہ وہ سنے اور اطاعت کرے چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی، جب تک کہ اس کو نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ پھر اگر نافرمانی کا حکم دیا جائے تو نہ ان کی بات سنی جائے اور نہ اطاعت کی جائے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ قال للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے ائمہ اور عام لوگوں کے لیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی۔ ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر فرمایا اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس پر چلو اور راستوں پر مت چلو کیونکہ وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں سمع و طاعت اور لزوم جماعت کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز بھائیوں، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی، عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ یہ دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حق ہو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھوکے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔